وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی خطاب اہل ایمان سے فرمایا کہ ہے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو عطا کی، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے کے قائل ہو، عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمانے کے حکم کے ساتھ شکر کو جوڑ دیا ہے، حلال کھانے کے ساتھ شکر کو جوڑا ہے۔ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ معنی یہ کہ جب انسانی جسم ہے، اس کا عام فطری تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بڑے دربار میں کسی بڑے بادشاہ سے، اپنے سے سینئر سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو لامحالہ طور پر اپنے ظاہر کی صفائی اور اپنی وضاقتہ ٹھیک کر کے جاتا ہے تاکہ کوئی قدغن نہ ہو جائے۔ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، مالک الملک، مالک الملوک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان آئے تو وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں چیک کیا جاتا، صرف ظاہری پاکی کا مکلف نہیں بنایا، باطنی پاکی بھی ضروری ہے، اور باطنی پاکی کے لیے ضروری ہے کہ باطن میں حرام لقمہ نہ ہو۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ نے کل بھی سماعت فرمایا کہ جس بدن میں حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی چلا جاتا ہے اس کی عبادت اوپر جاتی ہی نہیں۔ ایک مشہور واقع حضرت ابراہیم ادہم کا مشہور واقع ہے کہ بیت المقدس میں ایک قبہ ہے جس میں خاص عبادت کی جاتی ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑا رش ہوتا تھا جب مسلمانوں کے قبضے میں اور مسلمانوں کے پاس اس کا تسلط تھا اور وہاں آنا جانا عام تھا۔ اب تو غیروں کے تسلط اور ان کے چنگل میں ہے، اب آنا جانا ممکن نہیں۔ اس قبہ کی خاصیت یہ تھی کہ تہجد سے لے کر عصر تک انسانوں کے لیے اور عصر کے بعد سے وہ قبہ خالی کر لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب اس میں ملائکہ آتے ہیں اور رات کو ملائکہ کی باری ہے، وہ عبادت کریں گے۔ ابراہیم ادہم فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر کے میں چوکیدار سے اور جو دربان تھے ان سے اپنے آپ کو چھپا کر کے میں رک گیا۔ رات کو ملائکہ کرام آنا شروع ہوئے، رات کا ایک پہر گزرا تو انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی، دکھائی تو دیتے نہیں۔ بات چیت سے محسوس ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ انسان کی بو آ رہی ہے، آدم بو ہے، اور انسان کی یہ بو محسوس ہوتی ہے اور یہ بو بھی جانی پہچانی ہے، یہ کسی لگتا ہے کہ خراسان کا رہنے والا ابراہیم ہے۔ جب تذکرہ چلا تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اتنے عرصے سے عبادت نہیں آ رہی، پہلے تو بڑی عبادت وافر مقدار میں آتی تھی، آج کل عبادت نہیں آ رہی اور نامہ اعمال خالی چل رہا ہے، تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی ہسٹری اور جو پچھلی جو دن تھے، ایام تھے، ان پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اس دوران مکہ کے سفر میں تھا اور ایک دکان سے خریداری کے دوران چند کھجوریں خرید رہا تھا۔ ان خریداری کے دوران چند کھجوریں جو گریں تو ان میں سے ایک دو کھجوریں میں نے اٹھا کے کھا لی۔
اور وہ تاریخ بن رہی تھی، وہ مہینہ بتلایا انہوں نے، سال بتلایا انہوں نے، وہ تاریخ بن رہی تھی کہ اس دن سے میری عبادات اوپر جانا ہی بند ہو گئی۔ فرمایا کہ جو ہی مجھے موقع ملا میں وہاں سے نکلا، رخت سفر باندھا، اس دکاندار تک پہنچا، وہاں معافی تلافی ہوئی، اور پھر میں نے دوبارہ کوشش کی اور اسی قبہ میں نے رات گزاری، اور پھر بات میں نے سنی ہے کہ اب عبادات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ اس کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 2 4 کھجوروں کا یہ واقع ہے تو جہاں حلال حرام کے پیمانے برابر کر دیے جاویں، جہاں جائز ناجائز کو دیکھا نہ جاوے، وہاں پر یہ کہا جائے کہ ہماری عبادات اوپر، ہمارے سروں سے بھی اوپر جاتی ہیں، این خیال استو محال استو جنوں۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کو گہرائی سے دیکھیں کہ یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے کہ بھئی کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ احکم الحاکمین کے بارگاہ میں آنا جیسے ظاہر چیک ہوتا ہے یونیفارم کا، اسی طرح اندر کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ اندر کیا گیا ہوا ہے، اور اندر جب حلال جاتا ہے تو یقین مانیں عبادات کی لذت اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایک مشہور واقع ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد کا استقبال کرتے ہیں، اور اپنے شاگرد، ان کے شاگرد کا نام ہے احمد ابن حنبل۔ احمد وہ بھی وقت کے امام ہیں، امام شافعی بھی وقت کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جب یہ تشریف لائے تو بڑے چرچا ہوا، بڑا علمی دور تھا، لوگوں کو علم کی قدر و قیمت تھی، علماء کے ساتھ محبت تھی، ائمہ کے ساتھ محبت تھی، تو ان کا استقبال کرنے کے لیے اس وقت کا علاقے کا جو بڑا سربراہ ہے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے گیا۔ جب گھر پہنچے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ شاگرد، ہونہار شاگرد، لائق شاگرد، وقت کا امام شاگرد ان کے گھر پہنچے تو عام معمول کے مطابق کھانا ہوا، اور کھانے میں جتنا کھانا رکھا گیا وہ سارا کا سارا ہوتا یہ ہے کہ مہمان چھوڑ دیتا ہے چلو، تاکہ میزبان کو یہ پتہ چلے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ انہوں نے جتنا دسترخوان پر آیا ہے وہ سارا ہی کھا لیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز کے لیے نکلے، پیچھے گھر میں تو اس طرح شاہانہ تو نظام تھا نہیں، لوٹا رکھ دیا گیا، چارپائی رکھ دی گئی، بستر رکھ دیا گیا، مصلی رکھ دیا گیا۔ تو اسی طرح وہ رکھنے کے بعد ان کی بچیوں نے، امام شافعی رحمہ اللہ کی بچیوں نے یہ سامان رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوٹا بھی پانی سمیت ادھر رکھا ہوا ہے، اور مصلی بھی ادھر ہی رکھا ہوا ہے جہاں رکھا ہے، نہ اس کو کسی نے چھیڑا، اور امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد صبح رخصت ہو گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میری بچیوں نے گھیر لیا اور یہ کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ وقت کا امام آ رہا ہے، اتنا ماہر ہے، اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، رات کا کھانا دیکھ لیجئے وہ بھی صاف ہو گیا سارا، اور متقی آدمی تو معمول کا تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، یہ سارا دسترخوان صاف کرنا تو یہ خلاف معمول ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے لوٹا رکھا، یہ عام آدمی، عام مسلمان بھی تہجد قضا نہیں کرتا، تو آپ تو وقت کے امام کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو تہجد پڑھی نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا قلق گزرا ہے، سوال تو جائز تھے، ٹھیک تھے، حقیقت پر مبنی تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھ لیا کہ میرے شاگرد تھے کہ اپنے شاگرد سے پوچھ لوں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا، کہ اس پر اعتراض جو بنتا ہے اس کا سوال ہوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ استاد جی، استاذ محترم، امام وقت، میرا معاملہ یہ تھا کہ جب میں نے نوالا لیا اس قدر روحانیت مجھے محسوس ہوئی یہ حلال کمائی کی کہ ہر نوالے کو میں آخری سمجھ کر کے کھاتا رہا، اور میں یہ محسوس نہیں کیا کہ میرے جسم پر بوجھ بن رہا ہے، میں یوں اس لیے کھاتا رہا کہ ہو سکتا ہے اگر مجھے 7 دن بھی اور کھانا نہ ملے اس حلال کمائی والے کھانے سے میں محروم نہ رہ جاؤں، اس لیے میں اس سب کو صاف کر گیا۔ رہا مسئلہ اگلے سوال کا کہ رات کو اٹھا نہیں، تہجد نہیں پڑھی، اس حلال کمائی والے کھانے کی وجہ سے مجھے 2 فائدے ہوئے، ایک علمی اور ایک عملی۔ علمی فائدہ یہ ہوا کہ میں جب رات لیٹا ایک آیت میں نے تلاوت کی لیٹے ہوئے، اور اس ایک آیت سے 100 مسائل فقہ کے میں نے نکالے ہیں، سوچ کر کے، فکر کر کے اس ایک آیت میں 100 مسائل میں نے اخذ کیے ہیں۔
یہ علمی فائدہ. اور عملی فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا عملی فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اس کھانے نے میرے جسم میں بوجھ نہیں بنایا، مجھے رات بھر قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑی. عشاء کے وضو کے ساتھ میں نے تہجد بھی پڑھی ہے اور نماز فجر بھی اسی وضو کے ساتھ پڑھی ہے. یہ حلال کمائی کی برکات ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو اس ذائقے اور اس لذت کی دوبارہ شناسائی نصیب فرمائیں. آج امت یہ ذائقہ بھول گئی، جس کی وجہ سے حلال پر صبر نہیں ہوتا، حرام میں آدمی مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله